یہی غلطی ہم نے میڈیا میں کر دی کہ ہم نے کراس میڈیا دے دیا. اب اس کی وجہ سے جو کچھ، اور پھر کیا کیا ہم نے ورکنگ جرنلسٹ کو میڈیا کے کنٹرول سے ہی باہر کر دیا. سو سیٹ میڈیا ہم نے بنا دیا. اب زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، آپ ان کو یو نیم تو پہلے 10 چینلز میں سے، ان میں سے ایک دو کے علاوہ میڈیا تو بزنس ہی نہیں ہے ان کا. وہ تو ایکچولی ان کا اور بزنسز ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک میڈیا بنا لیا ہے. تو جب آپ بنائیں گے ہی ایک بزنس، شروع ہی اس ماڈل سے کریں گے کہ ایکچولی میں نے اور کسی بزنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے میڈیا بزنس سے، تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا. تو جو سارے کا سارا ہم نے بوم دیکھا، اور جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جس طرح سے ہوا، پھر میں نے 2018 میں میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو بوم ہے میڈیا کا یہ ختم ہو جائے گا، اور 5 سال میں سوشل میڈیا ول ایکچولی ٹیک اوور. اور دس از ایگزیکٹلی، ٹیکنالوجی کو تو آپ نہیں روک سکتے تھے، سو ٹیکنالوجی آ گئی. اب ہمارے ہاں دو پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ریگولیشن ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سینسرشپ کے لیے، طاقتور حلقے سینسرشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف ریگولیشن نہ ہونے کو میڈیا استعمال کرتا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس اچیو کرنا ہے. ہم نے ریگولیشن لے کے آنے ہیں جس میں میڈیا لوگوں کی پگڑی نہ اچھال سکے، اور دوسری طرف ہم نے وہ میکنزم بنانا ہے کہ طاقتور لوگ میڈیا کی جو بازو ہے وہ نہ مروڑ سکیں. سو یہ بحث ہمارے ہاں جب چل رہی تھی تو میڈیا کا بوم ختم ہونا شروع ہو گیا. 2013 میں ایکچولی پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بات کہی تھی کہ جو سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹس کے لیے آئے گا وہ انفارمیشن کا فلو ہوگا، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ جائے گی کہ گورنمنٹس کو مینیج کرنا اس کو مشکل ہو جائے گا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں ایکچولی پاکستان جیسے ملکوں میں بھی یہ انفارمیشن فلو جو ہے آ گیا. سو سب سے بڑا جو چیلنج ہے آئی وڈ سے پاکستان میں ایک تو ریگولیشن کا نہ ہونا ہے، سینسرشپ کا جو استعمال ہے وہ ہے، اور تیسرا جو ٹیکنالوجی ریولوشن ہے اس سے اپ کیپ کرنا ہے. یہ تین چیلنج. میر صاحب دو باتیں. ایک تو جو فواد صاحب نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے ہم اس وقت آزادی اس کی انجوائے کر رہے ہیں، جیسے بھی ایک جیسے پریٹینس آف آزادی کہہ لیں چلیں، یہ اس لیے کیونکہ مشرف صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اچھا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بے نظیر بھٹو صاحب اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ سارا جو ہوم ورک کر گئی تھی پرائیویٹ چینلز کا جو رکھنے کا، لیکن وقت نہیں ملتا اس ملک میں، سیاسی حکومتوں کو وقت نہیں ملتا اپنے ایجنڈا کو مکمل کرنے کے لیے. بہرحال اس وقت میر صاحب یہ بتائیے کہ مزے کی بات بتائیں نا کہ زیادہ فیک نیوز میڈیا پھیلا رہا ہے. ہمارے تو 4 جرنلسٹ ہیں، دوسروں کے تو پورے گروپ ہیں، ان کا تو آپ نے نام نہیں لیا. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے ماڈل دیا ہے کہ یہ ہم کر رہے تھے یا وہ کر رہے تھے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. آج کل ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. اتنی ایف آئی آریں ہمارے دور میں تو نہیں ہوئی جو آج کل ہو رہی ہے. ہم نے بہرحال پوری کوشش کی کہ جو معاملات ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی چلیں. فیک نیوز کے خلاف تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکے. 2 پاکستان کے سب سے بڑے گروپ جو تھے وہ فیک نیوز کے اوپر ایک باقاعدہ وہم چلاتے رہے، اور ہم فرینکلی اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکے. کوئی ریگولیشن اور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نہیں آیا. اور اسی طریقے سے جو پی ایم ڈی اے تھی اس کا جو ماڈل آپ نے بتایا ہے، ظاہر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ فلانا اس میں لگ جاتا ہے یا فلانا لگ جاتا. جس طرح پیمرا میں ابھی لوگ لگتے ہیں، پی ایم ڈی اے میں بھی لوگوں نے لگنا تھا، اور اس میں پھر ہم نے پروسیکیوشن، وہ ایک لمبی کہانی ہے پھر کہ کرمنل پروسیکیوشن نہیں تھی، صرف فائنز کے ذریعے ریگولیشن تھی. اور وہی ریگولیشن تھی جو لنڈن میں، آسٹریلیا میں، جو ماڈرن ملکوں میں چل رہی ہے. اور جو میں صرف ایک بات کہوں گا، عافیہ نے جو بات کہی بائی پیئرز پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوال اسی میں ایڈ کر لیں نا، تو پھر اے آر وائی کو ریگولیٹ سلمان صاحب کریں گے، جیو کو ماریا محمد کو اگر آپ مظہر اور حامد میر کو بھی کہیں گے کہ ریگولیٹ کریں گے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دوست ہیں سارے آپس میں. جس طرح جج سارے آپس میں دوست ہیں، میڈیا والے دوست ہیں سارے آپس میں. سو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ان کو آپ کو ریگولیشن جو ہے وہ لانا پڑے گا. اور تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے لیجٹیمیسی کی، ایک تو مجھے بڑی اس بات کے اوپر ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بڑا زبردست بولتے ہیں، اور ایک سٹنگ منسٹر اگر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ لیجٹیمیس نہیں ہے بشمول گورنمنٹ کے، تو پھر یہ بڑی انڈورسمنٹ ہے اپوزیشن کی. تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیجٹیمیسی جو ہے وہ اداروں کی گورنمنٹ سے آتی ہے، اور جب گورنمنٹ 84 لوگوں 155 لوگوں کو جن کی اکثریت ہے اس کو ہٹا کے آپ 84 لوگوں کی گورنمنٹ لگا دیں گے تو اس کو کوئی بھی کہے گا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تو نہیں کہے گا نا.
تو چونکہ گورنمنٹ لیجٹیمیٹ نہیں ہے تو سارے ادارے جو ہیں وہ اس لیے لیجٹیمیسی کا شکار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم الٹیمیٹ سوورن یعنی پاکستان کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور پیپل آف پاکستان ول ڈیسائیڈ کہ کس کو پاکستان میں رول کرنے کا حق ہے. اور آخر میں فواد صاحب نے جو اپنے وہ جو سیاسی ایجنڈا ہے اس میں کہا جلدی الیکشن کرائیں, لوگوں کو طے کرنے دیں. ویری اسمارٹ. لیکن جائیں گے مگر آئین کے تحت جائیں گے نا. تو وہ جس آئین کے تحت ایک سلیکٹڈ, جس آئین کے تحت, ارے بات تو سنیں, جس آئین کے تحت 4 سال ایک سلیکٹڈ حکومت آئین کے بیٹھی رہی, تحت آئے ہیں آپ اسی آئین کے تحت جائیں گے. کوئی بات نہیں, بات تو کرنے دیں, ناراض کیوں ہوتے. تو جس آئین کے تحت 4 سال یہ کہتے رہے کہ آئین میں حق ہے وزیر اعظم کو کہ وہ الیکشن کروائے اگر قبل از وقت کروانے ہو, وہی آئین ہے. اب فن لینڈ کا نہیں ہے. وہ کیا تھا وہ اس کا کہ وہ تنہا گئے کیوں, اب رہو تنہا کوئی دن اور. چلے جی, بہت شکریہ. ایز ایکسپیکٹڈ یہ بہت دلچسپ